اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، نیا دور نئی ٹیکنالوجی نئے مسائل کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ موبائل فون اور اس قسم کی چیزوں کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ موبائل میں قرآن مجید مکمل طور پر ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ رکھنا ہے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اگر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا گیا ہے تو پھر طہارت کو جاتے ہوئے اس موبائل فون کو اپنے ذمہ میں رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ موبائل فون پر دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اور جس موبائل فون میں قرآن مجید مکمل ڈاؤن لوڈڈ محفوظ کیا گیا ہے اس موبائل فون کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ چند مسائل ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ موبائل فون پر قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کرنا یقیناً جائز ہے۔ جب کاغذ پر قرآن مجید لکھنا جائز ہے تو اس کو دوسرے ذرائع سے جب ہارڈ کاپی تیار کرنا جائز ہے تو سافٹ کاپی تیار کرنا بھی جائز ہے۔ وہ بھی کاپی ہے، یہ بھی کاپی، وہ بھی تحریر، یہ بھی تحریر ہے، وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، کھلی بات ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ موبائل فون میں مکمل قرآن مجید کو چاہے الفاظ کی شکل میں ہو کہ آواز کی شکل میں ہو، مکمل طور پر موبائل فون میں قرآن مجید کو ریکارڈ کر کے رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جب موبائل فون میں رہے گا تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے استفادہ کریں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ سنیں گے، اگر فرصت ہو، موقع ملے تو قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کی ایک شکل نکل آتی ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیکار واہیات خرافات ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے بابرکت مواد کو موبائل فون میں محفوظ کیا جائے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اس نیت سے قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی اور وقت ضرورت استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو موبائل فون میں قرآن مجید کو اپلوڈ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی باعث ثواب ہے۔ موبائل فون میں قرآن مجید اپلوڈ کرنے پر انشاءاللہ ثواب ہے، کیونکہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھی غرض، اچھے مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس موبائل فون میں قرآن مجید مکمل طور پر اپلوڈ کیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر طہارت کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید کھلا ہو اور آپ کے ساتھ رہے اور آپ اس کو طہارت کے لیے لے جائیں، اس کی ممانعت ہے۔ مثال کے طور پر ایک انگوٹھی ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ وہ انگوٹھی پہن کر جا رہے ہیں تو اس کی ممانعت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید ہے لیکن مکمل طور پر کور کر دیا گیا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، اور اس کو آپ اپنے قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام ہے، یا تو موم میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے یا ریگزین وغیرہ میں اس کو لپیٹ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لے جانا بے ادبی نہیں ہے، اس کی پوری اجازت ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے پاس اہل سنت جماعت کے پاس تو طریقہ ہے کہ تعویذ پہنتے ہیں، اس میں اللہ کا نام سب لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسے ہی جیب میں نہیں رکھتے بلکہ اس کے اوپر موم لگا دیتے ہیں اور وہ گلے میں ہوتی ہے وہ تعویذ، اور طہارت کے لیے جاتے ہیں تو بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کو لپیٹ دیا گیا ہے موم کے ذریعے یا ریگزین وغیرہ کے ذریعے، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح موبائل فون میں اگر قرآن مجید اپلوڈ کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں کھلی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ بٹن دبا کر کھولتے ہیں تب اسکرین پر آتی ہیں، ورنہ وہ نظر بھی نہیں آتی۔ اب اگر کوئی بولے کہ نہیں پھر بھی خلاف ادب ہے تو ایسا ہم اپنی مرضی سے احکام گڑھ کر پیش نہیں کر سکتے۔ ویسا اگر آپ بولیں گے تو ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ یاد ہوتا ہے جو اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، وہ طہارت کے لیے ہی نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو وسوسہ آتا ہے کہ تعویذ کو آپ نے موم میں لپیٹ دیا پھر بھی کیوں لے جائیں، وہ دکھنے میں نہیں دکھ رہا مگر پھر بھی کیوں لے جائیں؟ تو میں پوچھتا ہوں ایسا وسوسے اگر آپ عادت ڈالیں گے تو کل کے دن آپ کو وسوسہ آئے گا کہ مجھے پوری آیت الکرسی زبانی یاد ہے، میں کیسے قرآن مجید میں جاؤں؟ ایک حافظ قرآن ہے کہ ایک ہی رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، ایسا قرآن مجید ان کو یاد ہے، تو کیا وہ بیچارے تقاضے حاجت کے لیے تشریف ہی نہ لے جائیں؟ کیا وہ حافظ صاحب شہید ہو جائیں مسجد میں بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہوئے بغیر؟ تو عزیزان محترم، ایسے بیتو کے مسائل کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم کو وسوسہ آ رہا ہے تو آپ کو اپنے وسوسوں پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے مسائل میں ہر ناقص و کس کو زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ اپنا خیال اس میں پیش کریں، نہ آپ عالم، نہ آپ مفتی، نہ آپ شریعت کے احکام سے باخبر، نہ آپ کو حلال حرام کے احکام کی تمیز، نہ آپ کو علماء اور مفسرین اور محدثین اور شارحین اور مجددین امت کے اقوال کی خبر۔ تو آپ کو یہ رائٹ ہی کس نے دیا کہ آپ اس قسم سے اپنی رائے پیش کریں؟ نہیں معلوم ہے تو آپ کو ہم سے معلوم کرنا چاہیے، جن کو معلوم ہے ان سے دریافت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کھلی بات ہے، میں اس لیے اگر آپ کھلے انداز میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ بولتے ہیں، خیر وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ ادب کے طور پر ایسا بولتے ہوں گے، مگر ایسا آپ کے شک پر، آپ کے شبہ پر شریعت کے احکام جاری نہیں کیے جا سکتے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی کپڑے اگر کھلی ہو تو طہارت کے لیے نہیں لے جا سکتے، موم میں لپیٹ دیا گیا ہے، ریگزین میں لپیٹ دیا گیا تو لے جا سکتے ہیں۔ تو موبائل فون میں جو قرآن مجید ریکارڈڈ ہوتا ہے جب تک اس کو ڈسپلے پر نہ لایا جائے، نظر ہی نہیں آتا، تو
تو ایسی صورت میں ایسا موبائل فون اگر طہارت کے لیے لے جایا جائے تو اس کی یہی مثال سمجھنا چاہیے کہ ایک حافظ قرآن طہارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے سینے میں مکمل قرآن مجید موجود ہے، وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے تو لے جایا جا سکتا ہے۔ ڈسپلے پر اگر نظر آ رہا ہو، کوئی آیت ڈسپلے پر اس وقت نظر آ رہی ہو تو اس وقت اس فون کو نہیں لے جایا جا سکتا، وہ الگ بات ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موبائل پر دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو کیوں تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ اگر قرآن مجید کے حروف بالکل واضح ہیں اور دیکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی ہے تو بالکل موبائل پر دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے اسکرینس نکلے ہیں اور اتنے واضح طور پر اتنے کلیئر شکل میں ہر لفظ نظر آ رہا ہے کہ اس میں غلط پڑے جانے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، تو بالکل سیل فون پر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ لیکن سیل فون پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈسپلے پر قرآن مجید کی آیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، بٹن دبا دیا اب آیتیں آ گئی ہیں ڈسپلے پر، تو فون کے جتنے حصے پر آیتیں آئی ہیں اتنے حصے کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا۔ نیچے سے آپ فون کو پکڑ لیں ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، ڈسپلے پر جہاں آیتیں نازل ہو رہی ہوں اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایک صاحب مسئلہ دریافت کر رہے تھے، کچھ ایسی پینسل وغیرہ آتی ہے کہ اس پینسل کے ذریعے ہم پینسل پھیرتے پھیرتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیت کسی کاغذ پر رکھی ہو اور آپ اپنے ہاتھ میں قلم لے کر وہ قلم اس آیت پر پھیر رہے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ چھونا نہیں ہے، درمیان میں قلم کا واسطہ موجود ہے، تو اس طرح بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈسپلے پر جب قرآن مجید ظاہر ہو رہا ہو تو جتنے حصے پر قرآن کی آیتیں ظاہر ہو رہی ہیں اتنی آیتوں کو، اتنے حصے کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ جب ڈسپلے پر نظر نہیں آ رہی ہیں آیتیں تو اس وقت بغیر وضو کے سیل فون کو چھوا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں نئے نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں اس میں اس قسم کی آسانی اور اس قسم کی سہولت برابر ملنی چاہیے، کیونکہ ہم جو مسئلے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، موجودہ دور کے علماء جو احکام آپ کو سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ اپنی مرضی سے من گھڑت تعویلات کی بنیاد پہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی اصل موجود ہے، اس اصل پہ قیاس کر کے ہم یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو 3 سوالات کے جوابات اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، سیل فون میں قرآن مجید کو مکمل طور پر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا، چاہے الفاظ کی شکل میں ہو کہ آواز کی شکل میں، جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے انشاءاللہ تعالی، بالکل جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس موبائل میں قرآن مجید اپلوڈڈ ہے طہارت کو جاتے وقت اگر وہ موبائل فون جیب میں رہ جائے تو یہ جائز ہے کیا باہر رکھ کر جانا چاہیے؟ تو ڈسپلے پر اگر آیتیں نازل نظر نہیں آ رہی ہوں تو اس وقت طہارت کو جاتے ہوئے جیب میں اس قسم کا سیل فون لے جانا بالکل جائز ہے، بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ بے ادبی کا شائبہ اس وقت ہے جب کہ آیتیں کھلی ہو نظر آ رہی ہوں، جب اس کو لپیٹ دیا گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر اجازت ہے۔ ہر مسلمان کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن تو محفوظ ہی ہوتا ہے، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، موبائل فون میں سے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے، لیکن جب ڈسپلے پر آیتیں نظر آ رہی ہوں تو جتنے حصے پر آیتیں نظر آ رہی ہوں اتنے حصے پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو، باوضو ہے تو بالکل ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ھذا ما تيسر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى وما علينا الا البلاغ المبين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔